رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس خالق کل کے لیے جس کی تسبیح میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں مصروف ہیں۔ حمد و ثنا اس احسن الخالقین کے لیے جس کی اڑتے ہوئے آسمانوں کی بلندیوں میں فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے بھی نماز پڑھا کرتے ہیں۔ تعریف اس الودود رب العالمین کے لیے جو رب اپنے بندوں کے ساتھ والدین سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔ تمام قسم کی تحمید اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے جسے کہ کلمہ کن کے ساتھ یہ تخلیق وجود میں آئی ہے۔ درود اور سلام ہو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد 1 گھنٹے کا دورانیہ مجھے دیا گیا ہے۔ میں ساتھیوں سے التماس کروں گا کہ دل و دماغ میری طرف متوجہ رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اہم عنوان مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے، پھر اس کے مطابق اللہ ہمیں عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، جس بندے کو عقیدہ توحید سمجھ میں آ گیا وہ گردن کٹا تو سکتا ہے، غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ جس شخص نے سمجھ لیا اپنے رب کی وحدانیت کو وہ جان تو دے سکتا ہے، غیر کے سامنے ماتھا نہیں ٹیک سکتا۔ دنیا کے سب عقیدے، سب ذہن، دنیا کی سب بنیادی باتیں جمع کریں، مجھے میرے رب کی قسم ہے سب سے زیادہ لذت والا، محبت والا، مٹھاس والا، ایمان افروز اگر کوئی عقیدہ ہے تو عقیدہ توحید ہے۔ اور اس لیے بھی قرآن تو رب کو سارا پیارا ہے۔ رحمت کائنات نے ایک دن اعلان کیا تھا، میرے صحابیوں آج محمد اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی زبان سے قرآن کا تیسرا حصہ سناؤں گا۔ اب میرے بھائیو کیا خیال ہے اگر رحمت للعالمین کا اعلان ہو کہ میں تلاوت کروں گا، آپ نے سننی ہے، تو کتنے صحابہ جمع ہو گئے؟ اور خالی تلاوت کا نہیں بولا، فرمایا میں قرآن کا تیسرا حصہ تلاوت کروں گا، آپ نے سننا ہے۔ صحابہ کا مجمع، سارے صحابی جمع ہو گئے کہ ہم رحمت کائنات کی آج تلاوت سنیں گے۔ امام الانبیاء اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، باہر تشریف لاتے ہیں، صحابہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورت پڑھی، پڑھنے کے بعد واپس حجرے میں چلے گئے۔
صحابہ حیرت میں، تعجب میں، حیرانگی کے عالم میں پوچھنے لگے، اللہ کے نبی نے تیسرا حصہ پڑھنا تھا، آپ نے یہ سورت پڑھی ہے، گھر واپس چلے گئے، انتظار کیا، اللہ کے نبی باہر تشریف لائے، سوال پوچھا، اللہ کے رسول آپ نے تیسرا حصہ پڑھنا تھا، کہا میرے صحابیوں یاد رکھو سورہ اخلاص قرآن کا تیسرا حصہ ہے، جو ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے اسے 10 پاروں جتنا ثواب مل جاتا ہے۔ آخر اس چھوٹی سی سورت کے ساتھ عرش کے رب کو اتنی محبت کیوں ہے؟ قرآن تو سارا رب کا کلام ہے، قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ، ہر حرف انتہائی اعلیٰ ہے، لیکن میرے رب کو اس کے ساتھ اتنی محبت کیوں ہے؟ وہ امام جو نماز میں دوسری سورتیں بھی پڑھتا ہے، سورہ اخلاص بھی پڑھتا ہے، پوچھا کیوں پڑھتے ہو؟ کہا یہ رحمان کی صفت ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ رحمت کائنات نے فرمایا تھا اخبرو، میرے اس صحابی کو بتا دو، ان اللہ یحبہ، اس نے جو قل ہو اللہ کے ساتھ محبت کی، اس کے بدلے میں اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیو یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ توحید، یہ سورہ اخلاص میں رب ذوالجلال کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ میں کہہ رہا تھا یاد رکھیں، اگر آپ کو عقیدہ توحید سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ کی زندگی کی سب مشکلیں آسان ہو جائیں۔ اس مختصر وقت میں میں رب کے چند نام ذکر کرنے کے بعد عقیدہ توحید سمجھانا چاہوں گا۔ میرے رب کا نام ہے الرحمن، تقریباً 161 بار قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ میرے رب کا دوسرا نام ہے الرحیم، تقریباً 147 بار قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ میرے رب کا تیسرا نام ہے ارحم الراحمین، تقریباً 4 بار قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ وہ رب کتنا مہربان ہے، اس کی مہربانی آپ کو سمجھ میں آ جائے، دنیا کے سب جھوٹے سہاروں کو آپ چھوڑ دیں گے، یہ گردن کسی اور کے سامنے پھر نہیں جھکے گی۔ اگر اس کی رحمتیں مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائیں وہ رب کتنا مہربان ہے، تو زندگی سے مایوسیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کتاب التوحید باب کلام الرب مع الانبیاء، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس ایک وفد آتا ہے، مہمان نہ آئے، مہمانوں کے ساتھ حدیث کے راوی ثابت بھی موجود ہیں، تمام مہمانوں نے مل کر اتفاقی طور پہ طے کیا تھا کہ آج انس بن مالک سے سوال کون سا پوچھنا ہے۔ کہنے لگے رحمت کائنات کے خادم انس ہیں، ملاقات کرنی ہے، سب سے پہلا آپ کا سوال ہوگا، اس کے علاوہ آپ نے پہلا کوئی اور سوال نہیں کرنا۔ سوال یہ ہے کہ انس ہمیں حدیث شفاعت سنا دو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں جو سفارش کریں گے اس کا تذکرہ کر دو۔ ہماری بھی میرے بھائیو ہماری بھی محفلیں ہوتی ہیں، گفتگو کیا ہے، گفتگو کا انداز کیا ہے، کہاں سے محفل شروع ہوئی تھی کہاں ختم ہو گئی۔ یوں لگتا ہے کہ ہماری محفلوں سے شاید نیکی کا تصور ہی مٹ چکا ہے۔ وہ صحابہ تھے، حدیث کے راوی تھے، انس رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی،
کا آنے کا مقصد ایک ہے کہ ہمیں حدیث شفاعت سنا دو۔ اللہ کے رسول جو قیامت کے دن اہل ایمان کی سفارش کریں گے اس کا تذکرہ کر دو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں امام الانبیاء نے سنایا تھا، رحمت للعالمین نے سنایا تھا، میدان محشر میں لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی ابراہیم فانہ خلیل اللہ، پھر وہ اللہ کے خلیل کے پاس آئیں گے، اللہ کے خلیل فرمائیں گے اذهبوا الی موسیٰ فانہ کلیم اللہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی عیسیٰ فانہ روح اللہ، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں وہ اللہ کی روح ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے لست لہا اہلا، میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن اذهبوا الی محمد، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، لوگ مل کے رحمت کائنات کی خدمت میں پہنچیں گے، آپ فرمائیں گے انا لہا، مجھ سے درخواست کرنے والوں اس شفاعت کا حقدار بھی ہے تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انبیاء نے کہا تھا لست لہا، ہم اس لائق، ہم اس کے اہل نہیں ہیں، آپ دوسرے کے پاس جائیں، رحمت کائنات فرمائیں گے انا لہا، اس کا مستحق میں ہوں، یہ مقام میرے رب نے مجھے ہی عطا فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد میں اپنے رب کی تسبیح بیان کروں گا، حمد بیان کروں گا، وہ حمد بیان کروں گا کہ آج وہ حمد کے کلمات اس وقت بھی میرے رب نے مجھے عطا نہیں فرمائے ہیں، پھر وہ حمد بیان کی جائے گی، فَأَضَعُ رَأْسِي، میں اپنے سر کو پھر سجدے میں رکھ دوں گا، رب کی تسبیح بیان کروں گا، حمد بیان کروں گا، اور ایسے حمد کے دوران پوری انسانیت میدان محشر میں رحمت کائنات کی تعریف بھی کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل یسمع، سر کو اٹھاؤ، اب مانگو سنا جائے گا، سل توتا سوال کرو عطا کیا جائے گا، وشفا تو شفا سفارش کرو قبول ہو جائے گی۔ رحمت کائنات میرے اور آپ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے، پہلا سوال ہوگا امتی امتی، اللہ میں اپنی امت کا سوال کرتا ہوں، میں اپنی ذات کا سوال نہیں کرتا، میں اہل بیت کا سوال نہیں کرتا، میں رشتہ داروں کا سوال نہیں کرتا، اہل مکہ اہل مدینہ بھی کہہ سکتے تھے، انصار اور مہاجر بھی کہہ سکتے تھے، کہا اللہ امتی امتی، اللہ میرا سوال ہے میرے امتی میرے امتی۔ امتیوں ذرا سوچ لو آپ کے پیغمبر آپ سے کتنی محبت کرتے اور بدلے میں آپ نے کیا کیا ہے، وہ اپنے رب سے کس طرف کس خلوص اور محبت سے مانگیں گے امتی امتی، اللہ میرے امتی اللہ میرے امتی۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے انطلق اخرج من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان، میرے پیغمبر جاؤ جس دل میں ایک جو کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے بھی جنت کی طرف لے آؤ، اسے بھی جہنم سے آزادی دلوا دو۔ آپ فرمائیں گے میں جاؤں گا لوگوں کو جنت کی طرف لاؤں گا، پھر واپس لوٹاؤں گا، وہی جگہ ہوگی، میری پیشانی پھر سجدے میں جائے گی، رب ذوالجلال پھر سے اعلان کریں گے یا محمد ارفع راسک کل یسمع، سل توتا وشفا تو شفا، رحمت کائنات سر اٹھائیں صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کرو مل جائے گا، مانگو عطا کیا جائے گا، میں کہوں گا امتی امتی، اللہ پھر بھی وہی سوال ہے، سوال نہیں بدلا، انداز نہیں بدلا، الفاظ نہیں بدلے، محبت کا انداز دیکھیں امت سے محبت کتنی ہے، اللہ میں تجھ سے اپنی امت کا سوال کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے انطلق اخرج من کان فی قلبہ ادنی ذرۃ من ایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائے جس دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اسے بھی جنت کی طرف لے آئیں۔ آپ فرماتے ہیں میں جاؤں گا لوگوں کو جنت کی طرف لے آؤں گا، پھر لوٹوں گا،
پھر واپس آؤں گا، اسی جگہ پہ پہنچوں گا، پھر پیشانی سدے میں رکھوں گا، پھر رب کی طرف سے وہی اعلان ہوگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک سل توتا کل یسما وشفا تشفا، رحمت کائنات اٹھیں، مانگیں، سوال کریں، سفارش کریں، آپ کے سوالوں کو قبول کیا جائے گا۔ میں پھر وہی سوال کروں گا، امتی امتی، اللہ میرے امتی، اللہ میرے امتی۔ اس حدیث کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر مجھے اور آپ کو اتنا زندگی میں سمجھ میں آ جائے نا، ہمارے نبی ہم سے کتنی محبت کرتے تھے، اللہ کی قسم میں رحمت کائنات کی ایک سنت کو بھی نہیں چھوڑے۔ اگر اتنا اندازہ ہو جائے، اگر اتنا خیال، اگر اتنا عقیدہ بن جائے کہ رحمت کائنات کو امت سے کتنی محبت تھی، میرے بھائیو پھر کسی سنت کو چھوڑنے کے لیے کبھی دل گوارا نہیں کرے گا۔ رب ذوالجلال سے تیسری بار کہیں گے، امتی امتی، اللہ میرے امت، اللہ میرے امتی۔ رب ذوالجلال بھی ارحم الراحمین ہے، فرمائیں گا انطلق اخرج من کان فی قلبہ ادنا 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 ذرۃ من ایمان، اے رحمت کائنات جائیں، اب جس کے دل میں تھوڑا، رب فرمائے گا اس سے تھوڑا، رب فرمائے گا پھر اس سے تھوڑا اگر ایمان ہے اسے بھی جنت میں لے آئے۔ یہ ایمان توحید کا تقاضا کرتا ہے، یہ ایمان کیا ہے؟ یہ دولت توحید ہے، یہ ایمان کیا ہے؟ یہ عین فطرت ہے، یہ ایمان کیا ہے؟ یہ شرک سے برات ہے، یہ ایمان کیا ہے؟ یہ حقیقی نفاق سے برات ہے۔ اگر کسی کے پاس ایسا ایمان موجود ہے تو جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی جنت کی طرف لے آئیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ اتنی حدیث بتائی تھی، بصرہ کے لوگ کہتے ہیں انس سے تو سن لیا ہے، ذرا اس کے قریب ان کے شاگرد حسن بصری کا گھر بھی موجود ہے، ان کے پاس بھی چلتے ہیں، ذرا یہی ایمان افروز تذکرہ ہو جائے گا۔ وفد پھر سے ان کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں جئنا من عند حسن انس، اے حسن ہم تو ابھی ابھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو کر آئے ہیں، حدیث شفا انہوں نے سنائی تھی۔ حسن بصری فرماتے ہیں انس سے بھی سن کے آئے ہو، اب ذرا مجھ سے بھی سن لو، میں بھی حدیث شفاعت بتانا چاہتا ہوں۔ انس بن مالک نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں چوتھی بار بھی آؤں گا۔ 3 بار سدے کا تذکرہ اپنی جگہ، لیکن چوتھی بار بھی سدے کا تذکرہ موجود ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا میں چوتھی مرتبہ بھی آؤں گا، لیکن جب سر اٹھاؤں گا تو اب سوال کا انداز بدل جائے گا، میں کہوں گا اللہ اب تو میں یہ بھی مانگتا ہوں کہ جس نے زندگی میں کہا ہے لا الہ الا اللہ، میں اس کے لیے بھی سوال کرتا ہوں اللہ اس کو بھی جہنم سے آزادی مل جائے۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ عقیدہ توحید سمجھ میں آیا کہ میرے رب کی مرضی ہے جس کی التجا قبول کرے، میرے رب کی مرضی ہے قبول نہ کرے تو اس کی مرضی ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ رب فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا مقام نہیں ہے، لیکن وہ عزتی مجھے میری عزت کی قسم ہے، وہ جلالی مجھے میری جلالت کی قسم ہے، وہ کبریائی مجھے اپنی کبریائی بڑائی کی قسم ہے، وہ عظمتی مجھے اپنی عظمت کی قسم ہے۔ لاخرجن من قال لا الہ الا اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہو اور زندگی میں شرک نہ کیا ہو، شرک سے بری ہو کر اس نے زندگی گزاری ہو، رب کی ذات رب ذوالجلال 4 بار قسم اٹھا کے فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ میرے بھائیو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ارحم الراحمین کی رحمت ہے، یہ ہے الرحمن کی رحمت، یہ ہے الرحیم کی رحمت، یہ ہے ارحم الراحمین کی رحمت۔ میرے بھائیو اگر رحمت کے رب کے یہ انداز سمجھ میں آ جائے نا، اللہ کی قسم میں کوئی مسلمان قبر کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا۔ اگر رب کی یہ رحمت سمجھ میں آ جائے کوئی مسلمان غیر اللہ کے نذرانے نہیں دے گا۔
اگر اللہ کی یہ رحمت سمجھ میں آ جائے تو میرے بھائیوں کوئی بھی مسلمان ہاتھ اٹھا کر کبھی غیر اللہ سے سوال نہیں کرے گا. اسے معلوم ہو جائے گا کہ رب جو اتنا عطا کرنے والا ہے، رب جو اتنا دینے والا ہے، اس رب ذوالجلال کی رحمتیں کس قدر وسیع ہیں. میرے بھائیو آئیں رب ذوالجلال کی رحمتوں پہ غور کریں، پھر رب کی رحمت کا دوسرا منظر بھی ذرا سنتے جائیں. رحمت کائنات نے دوران جنگ دیکھا تھا، جنگ کے قیدیوں میں دیکھا تھا، تڑپتے ہوئے پریشانی کے عالم میں ایک ماں کو دیکھا تھا، تعجب میں حیرانگی میں اپنے بیٹے کی تلاش میں کبھی اس طرف جاتی ہے کبھی اس طرف جاتی ہے. ماں کو ہی معلوم ہوتا ہے بیٹے کی محبت کتنی ہے. دنیا کے کوئی لفظ اسے بیان نہیں کر سکتے. دنیا میں سب سے بڑھ کے اگر محبت کی مثال ہمارے پاس موجود ہے تو ایک ماں ہے، اس کا دل ہے، اس میں محبت کے جذبات موجود ہیں. اس بڑھ کے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ماں کے دل میں محبت کتنی ہوتی ہے، شاید اسے ماں ہی اپنے انداز میں بیان کر سکے. رحمت کائنات نے ماں کو دیکھا تھا تڑپتے ہوئے پریشانی کے عالم میں، ننھے سے بچے کو اٹھا لیتی ہے، پریشانی کے بعد اسے ملتا ہے، اٹھایا سینے سے لگا لیا، دودھ پلانے لگی. ذرا اس منظر پہ غور کریں، اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کوئی دیکھ رہا ہے. حالانکہ ماں بچے کو دودھ پلائے اس کے لیے پردہ تو لازم ہوتا ہے. اس ماں کے دل میں بیٹے کی محبت کا اتنا عجیب منظر تھا، وہ اطراف میں ارد گرد والے سب لوگوں کو بھول گئی تھی، کیونکہ بیٹا نہیں مل رہا تھا، بیٹا غائب ہو گیا تھا. جدائی کے بعد جیسے ملتا ہے سینے سے لگا کے دودھ پلانے لگتی ہے، وہ بھول گئی کہ میں کہاں پر موجود ہوں. بیٹے کی اس قدر محبت دل میں موجود تھی. رحمت کائنات نے محبت کے اس منظر کو دیکھا، صحابہ سے کہنے لگے صحابیوں اب اتنا تو بتا دو، اترون ہذہ المرأۃ طارحۃ ولدہا فی النار. صحابیوں کیا یہ ماں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا تو کبھی ہونے والا نہیں ہے. آپ نے فرمایا تھا اللہ ارحم بہذہ من ولدہا. صحابیوں ماں کی محبت کا منظر تم نے دیکھا ہے، لیکن رب کی محبت اور رحمت کے مقابلے میں ماں کی محبت کچھ حیثیت ہی نہیں رہی تھی. اللہ تو اس سے بڑھ کے اپنے بندوں پر رحمتیں نازل کرنے والا ہے، اللہ اس سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے. اس بچے کے انداز کو آپ نے دیکھا ہوگا، شاید آپ کو اس مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آ جائے. ماں ڈانٹتی بھی ہے نا، پھر بھی بچہ ماں کو ہی چمٹ جاتا ہے. مجھے بتاؤ یہ دور کیوں نہیں جاتا؟ ماں غصہ بھی کرتی ہے، یہ بچہ پھر دامن کو تھام لیتا ہے. ماں ہاتھ بھی اٹھا لیتی ہے، لاٹھی بھی اٹھا لیتی ہے، مارنے بھی لگتی ہے. بچہ شاید اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے وہ دوڑ کے دور نہیں جاتا، وہ روتے ہوئے چلاتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے پھر سے اپنی ماں کو چمٹ جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے ملے گا تو یہاں سے ملے گا. کیونکہ اسے معلوم ہے چاہے سزا بھی دے رہی ہے ڈانٹ بھی رہی ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہے یہ محبت کا مقام ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہے یہ ماں جتنی بھی ناراض ہوگی پھر اس کے مرتبے پہ آ کر کوئی اور محبت کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے بندوں زندگی میں تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اس معصوم بچے کی ادا سے سمجھ لو دور جاؤ گے تو پھسل جاؤ گے، دور جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے. مانگنا ہے تو پھر بھی رب سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا. سوال کرنا ہے تو پھر بھی رب ذوالجلال سے سوال کرنا ہے. اللہ کی رحمت کو سمجھ لیں، وہ رب ذوالجلال کتنا مہربان ہے. میرے رب کا ایک نام ہے القہار. شاید 30 پاروں میں آپ کو 6 بار ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. 30 پارے پڑھیں قرآن کے، صرف 6 بار ملے گا. میرے رب کا نام القہار صرف 6 بار ملتا ہے. الرحمن 161 بار ملتا ہے. ذرا بات پہ غور کریں. الرحیم 147 بار ملتا ہے. ذرا اس انداز پہ غور کریں. میرے رب کا سارا قرآن ہے. اللہ اکبر. سب سے بڑھ کے کوئی آیت ملتی ہے تو وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. 114 بار میرا رب ایک ہی جملے کو دہرا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ ہر سورت سے پہلے کوئی اور آیت بھی آ سکتی تھی، ہر سورت سے پہلے کوئی اور جملہ بھی آ سکتا تھا، ہر سورت سے پہلے کوئی اور پیغام بھی مل سکتا تھا. آپ ذرا سوچیں یہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال مجھے، آپ کو، کل کائنات کو، دنیا کو سمجھانا چاہتا ہے کہ جس رب کا کلام پڑھنے لگے ہو اس کا تعارف ہے، وہ ہے اللہ، وہ ہے الرحمن، وہ ہے الرحیم. میرے رب کے 3 نام ایک ہی آیت میں 114 بار آتے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے. اس انداز کو ذرا سمجھ لیں. میں سمجھتا ہوں اگر سمجھ میں آ جائے تو مسجدیں آباد ہو جائیں گی، اور قبرستانوں پہ جو اتنا رش لگتا ہے اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا. ایک انگریز مسلمان کے جملے تھے، دوران گفتگو یاد آ گئے ہیں تو بتا دیتا ہوں. وہ مسلمان ہوا تھا، اس نے باقاعدہ پاکستان کا نام لے کر بیان دیا تھا. کہا تم کیا کہتے ہو پاکستان میں اسلام ہے؟ الفاظ تھوڑے مشکل ہیں لیکن سمجھانا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو پاکستان میں اسلام ہے؟ کہا میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اسلام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہا جب اللہ اکبر کی صدا آئی تھی میں تو مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا، لیکن جتنے لوگ مسجد میں تھے اس سے کہیں زیادہ قبرستان میں موجود تھے، اس سے کہیں زیادہ کسی قبر پر رش تھا. یہ اسلام نہیں ہے. وہ غیر مسلم جب مسلمان ہوا تو اسے سمجھ میں آ گیا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کی رحمت اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ مساجد آباد ہو جائیں گے، یہ نمازی بڑھ جائیں گے، یہ صدقہ کرنے والے بڑھ جائیں گے. پھر یوں لگے گا دکاندار کو کہ اللہ اکبر کی صدا کے بعد جو میں جیب میں ڈال رہا ہوں نا شاید وہ حلال نہیں ہے. پھر تاجر کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حی علی الصلاۃ کی صدا کے بعد جو میں ڈیلنگ کر رہا ہوں وہ میرے لیے جائز نہیں ہے. اگر عقیدہ توحید سمجھ میں آ جائے، اگر رب ذوالجلال کی رحمت سمجھ میں آ جائے، پھر ملازمت کرنے والے ملازم کو معلوم ہوگا کہ اللہ اکبر کی صدا کے بعد ملازمت کا ٹائم نہیں ہے، یہ میرے خالق کا ٹائم، یہ میرے مالک کا وقت ہے، یہ رب ذوالجلال کا وقت ہے. میں پوچھتا ہوں یہ محبت کہاں ہے؟ اللہ کی رحمت پہ غور کریں، رب ذوالجلال کی محبت پہ غور کریں. وہ رب کس قدر ارحم الراحمین ہے. میرے بھائیو، میرے رب کا دوسرا نام ہے الودود. فرمایا ان بطش ربک لشدید. تمہارا رب پکڑے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اگر معاف کرے مغفرت پہ آئے تو پھر اسی کا ہی تعارف ہے وہو الغفور الودود. وہ الغفور بھی ہے تو الودود بھی ہے. آپ پر کوئی ظلم کرے آپ معاف کر سکتے ہیں، آپ درگزر کر سکتے ہیں، معافی طلب کرنے کے لیے آ جائے آپ درگزر کر سکتے ہیں. لیکن آپ زندگی بھر کہتے رہیں گے کہ میں معاف کر سکتا ہوں، بھول نہیں سکتا. میں نے معاف کیا ہے لیکن میں بھولوں گا کبھی نہیں. میں معاف تو کر سکتا ہوں لیکن پہلے والا معاملہ کبھی نہیں ہوگا. اس رب کے تعارف کو دیکھیں، فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. میں معاف بھی کرتا ہوں تو میں گنہگار سے محبت بھی کرتا ہوں. وہ کس قدر محبت. سورہ صاد وہ منظر تھا. رحمت کائنات نے فرمایا جب میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا تھا، جب میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا تھا. شاید کوئی میرا بھائی پوچھ لے کہ رب کو تو کسی نے نہیں دیکھا، آنکھ سے نہیں دیکھا، معراج کی رات بھی نہیں دیکھا، چہرے کے آنکھ سے بھی نہیں دیکھا. ذرا جواب مکمل سمجھ لینا. میرے نبی نے عرش کے رب کو دیکھا ہے تو دل کی نگاہ کے ساتھ دیکھا ہے، خواب کی حالت میں دیکھا ہے. فرمایا میں نے خواب کی حالت میں اپنے رب کو دیکھا تھا. رب ذوالجلال نے دوران خواب مجھے کہا تھا اے محمد مانگو کیا مانگتے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرو کیا سوال کرتے ہو. میرے بھائیو، رب کے دیدار کے دوران رحمت کائنات نے کچھ مانگا ہوگا تو بڑا اہم مانگا ہوگا. دعا کو یاد کر لیں، اس دعا کو ذہن نشین کر لیں. زندگی کی قیمتی ترین دعا ہے. فرمایا میرے صحابیوں، میں نے کہا تھا اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون وانت اغفر لی
وترحمني اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك اللهم إني أسألك فعل الخيرات اللہ نیکیوں کے عمل کا سوال کرتا ہوں وترک المنکرات گناہوں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں وحب المساکین مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ اللہ فتنے آتے ہیں اللہ گمراہیاں آتے ہیں اللہ ضلالتیں آتی ہیں کئی گمراہیاں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں اللہ فتنوں کے آنے سے پہلے تجھ سے میں دنیا سے رخصت ہونے کا سوال کرتا ہوں اللہ معافی مانگتا ہوں تغفر لی وترحمنی تیری رحمتوں کا سوال کرتا ہوں اللہم انی اسألک حبک اللہ تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں وحب من یحبک جو تجھ سے محبت کرے اس کی محبت مانگتا ہوں وحب عمل یقربنی الی حبک اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو عمل مجھے تیری محبت کے قریب کر دے بڑی مانگی ہیں دعائیں سوال کرتے بیت گئی ہے یہ زندگی بڑی کی ہیں رب سے التجائیں کبھی تہجد کے لمحات میں کبھی رات کے اوقات میں وہ آنکھ جو کھلی تھی تو زبان پہ سوال آ گیا تھا اللہ میری یہ مشکل اللہ زندگی کی یہ مصیبت اللہ زندگی کی یہ پریشانی ٹال دے بڑے سوال کیے ہیں لیکن مانگو اپنے رب سے کرو وہ سوال جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اللہ تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اللہ میں تیرا محبوب بن جاؤں اللہ تو میرے ساتھ محبت کرے اللہ تو میرے ساتھ راضی ہو جائے میرے بھائیو ساری دنیا دشمن بن جائے رب کی محبت ملے تو اور کیا چاہیے ساری دنیا مخالف ہو جائے لیکن رب راضی ہو جائے تو اور کیا چاہیے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر بھی بیان فرمایا تھا فرمایا میرے محبوب مجھے بستر پہ نظر نہیں آئے اندھیری رات تھی تلاش کیا ہاتھوں کو آگے بڑھایا فوقعت یدی علی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میرے نبی کے قدموں سے ٹکرا گئے فاذا ہوا ساجد میں نے دیکھا رحمت کائنات سجدے میں ہے زبان پہ سوال ہے زبان پہ سوال ہے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک اللہ میں تہجد کے سجدوں میں تجھ سے مانگ رہا ہوں مجھ سے راضی ہو جا مجھ سے ناراض نہ ہو رہا اللہ مجھ سے راضی ہو جا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں سجدے میں مانگا ہے تو اتنا مانگا ہے سبحان رب اللہ یہ تھکاوٹ کے سجدے یہ پریشانی کے سجدے یہ اکتاہٹ کے سجدے یہ امام پر تنقید کے سجدے یہ ناراضگی کے سجدے یہ پریشانی کے سجدے یہ سستی کے سجدے ان کو بدل دو سجدے وہ کرو کہ یہ سجدے رب کی محبت کے سجدے والے بن جائیں یہ خلوص والے سجدے بن جائیں یہ رب کی رضا کے سوالوں والے سجدے بن جائیں یہ رب ذوالجلال کی محبت کے مطالبوں والے سجدے بن جائیں اللہ میں تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں یہ مسجد بھری ہوئی ہے ناراض نہ ہونا سوال کا حق تو رکھتا ہوں میرے کتنے بھائیوں کو سجدے کی یہ دعا یاد ہے جو میرے نبی نے مانگا تھا اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک اللہ اکبر یہ ہے توحید اٹھے تھے تو حمد بیان کی تھی سوئے تھے تو حمد بیان کی تھی سورج غروب ہونے لگا تھا رحمت کائنات نے رب کی حمد بیان کی تھی اشراق کا وقت ہوا تھا تو حمد بیان کی تھی زندگی میں مشکلاتیں آئی تھی تب بھی حمد بیان کی تھی اگر خوش ہوئے تھے تب بھی حمد بیان کی تھی میرے نبی کا سارا زندگی کا دور رب کی حمد میں گزر گیا تھا پھر بھی کہا تھا اللہ اوسی سران علیک اللہ تیری تعریفوں کا حق محمد بھی ادا نہیں کر سکا صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں اس رب کی تعریف کیا ہوگی اس کے حمد کے کلمات کیا ہوگی اس کی تعریف کا پھر حق کیسے ادا ہو سکتا ہے انت کما اثنیت علی نفسک اللہ میں سجدوں میں کہہ رہا ہوں اللہ میں تہجد کے سجدوں میں کہہ رہا ہوں میں تعریف کا حق ادا نہیں کر سکا اللہ تو ایسا ہے جس طرح تو نے اپنے لفظوں میں اپنی تعریف کی ہے میرے بھائیو یہ ہے عقیدہ توحید اگر محبت سمجھ میں آ جائے تو میرے بھائیو رب کا نام ہے الودود جو والدین سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہے جو والد سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہے اللہ اکبر جو حقیقی ماں سے بڑھ کے اپنے بندے سے محبت کرتا ہے وہ کون ہے وہ ہے الودود اس کا تعارف یاد رکھیں
یہی عقیدہ توحید ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. رب کے اچھے نام میں اس کے ذریعے اسے پکارو. میرے رب کا نام ہے الرزاق. رزق تو سب کا مسئلہ ہے، اور اتنا اہم مسئلہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ناراض نہ ہونا. دکاندار کو ایسا لگتا ہے کہ نماز بھی میری زندگی میں اتنی اہم نہیں ہے جتنا رزق کی تلاش میرے لیے اہم ہے. اگر اس کے لیے نماز اہم ہوتی تو دکان بند کرتا نا، اس نے نہیں کیا. ہمیں شاید ایسا لگتا ہے کہ نماز اتنی اہم نہیں ہے جتنا مہمان کی محفل اہم ہے. اگر نماز اہم ہوتی تو مہمان کی محفل تو رخصت ہو جاتی نا، لیکن نہیں ہوئی تھی. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارا کاروبار نماز سے اہم ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا. رب نے فرمایا تم وہی ہو جو دنیا سے محبت کرتے. تم کے تو کیا ملتا ہے ذکر میں، کیا ملتا ہے نماز میں، کیا ملتا ہے سجدوں میں. بل تؤثرون الحیات الدنیا. تم نے کہا پیسہ عام ہے، نماز عام نہیں ہے. یہ قرآن کا مفہوم ذکر کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں ہے. تم نے کہا دولت عام ہے، دکان عام ہے، مہمان عام ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا. تم تو دنیا سے محبت کرتے ہو. نماز سے محبت ہوتی تو ماتھا سجدے میں ہوتا نا. نماز سے محبت ہوتی تم قیام میں ہوتے، تم رکوع میں ہوتے، تم تشہد میں ہوتے. نماز سے محبت ہوتی تو اللہ کی قسم میں مسجد ویران نہیں ہوتے. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. تم وہی ہو جلدی سے ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو، تم تو آخرت کو بھول جاتے ہو. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. رب نے فرمایا تمہاری تو سب محبتیں دولت سے. سورہ فجر وتحبون المال حبا جما. تمہاری سب محبتیں دنیا کے ساتھ ہیں. اور واقعتاً ایسا ہے، حقیقتاً ایسا ہے. ہمیں رب کی محبت یاد نہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارا مسئلہ ہے رزق، ہمارا مسئلہ ہے معیشت، ہمارا مسئلہ ہے گزران، ہمارا مسئلہ ہے تجارت، ہمارا مسئلہ ہے ملازمت. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ دکان سے رزق تو نہیں آتا. ہم نے یہ نہیں سوچا کرسی سے رزق تو نہیں آتا. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ رزق کے مالک یہ لوگ نہیں ہیں. اللہ پھر رزق کہاں سے ملتا ہے؟ فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. تمہارا رزق تو آسمان سے آتا ہے. 1 گھنٹہ لگا لو یا 24 گھنٹے لگا لو، آتا ہے تو کہاں سے آتا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. تمہارا رزق تو آسمان سے آتا ہے. دینے والا کون ہے؟ وَهُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. وہ رزاق ہے، بڑی قوت والا ہے. اللہ اکبر. جسے ایک دانے کی ضرورت ہے اسے دانہ دیتا ہے، جسے ایک ٹن کی ضرورت ہے اسے 1 ٹن دے دیتا ہے، جسے 1 من کی ضرورت ہے اسے 1 من دے دیتا ہے. سب لوگ جانتے ہوں گے، جس نے 8ویں کلاس کی انگلش پڑھی ہوگی انہیں تو زیادہ یاد آ جائے گا. دنیا میں ایک پرندہ ہے پینگوئن، وہ برف کے علاقوں میں ملتا ہے. آپ کو بڑا تعجب ہوگا، بڑی حیرت ہوگی اس بات پہ جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ جنم لیتا ہے، جب اس کی ماں اس بچے کو جنم دیتی ہے تو کیا آپ کو معلوم ہے اس کا پہلا رزق کیا ہوتا ہے؟ اس کا پہلا کھانا کیا ہوتا ہے؟ اس کی پہلی خوراک کیا ہوتی ہے؟ میرے رب کا نام ہے الرزاق. اس نے رزق کا انتظام کیسے کیا ہے؟ یہ مثال بھی سمجھ میں آ جائے. اللہ کی قسم میں ہم غیر کے در پہ نہیں جائیں گے، غیر کا نذرانہ کبھی نہیں دیں گے، غیر کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکیں گے. ہمیں رزق کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. اس بچے کی زندگی کی جیون کی پہلی خوراک یہ ہوتی ہے کہ اس کے والد کے منہ میں ایک تھیلی رب نے بنا دی ہے. اس تھیلی کے اندر اس کا رزق رکھا ہوا ہے. اس کے جنم سے پہلے اس کا والد اس کا رزق وہاں، اس کی خوراک وہاں سنبھال کے رکھ دیتا ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ کئی کلومیٹر سفر کر کے دور بھی چلا جاتا ہے، لیکن اس کے منہ میں اس کے بچے کا جو رزق موجود ہے وہ کبھی کھاتا نہیں ہے. اسے معلوم ہے کہ میرے بچے کی پہلی خوراک ہوگی، یہ میرے بچے کی زندگی کا سبب ہوگا. اللہ کے بندو، اس کے لیے کون انتظام کرتا ہے؟ وہ ہے الرزاق. رزق کی تلاش میں نکلے تو رزاق بھول گیا. اتنا گھاٹے کا سودا. رزق کی تلاش میں نکلے، رزق والا رب بھول گیا. اتنا نقصان والا سودا.
میرے بھائیو اگر وہ پابندی لگا دے تو کہاں سے لاؤ گے؟ وہ آسمان سے نازل نہ کرے تو کہاں سے لاؤ گے؟ اگر وہ رب ذوالجلال کا سالے پیدا کر دے تو کہاں سے لاؤ گے؟ یہ سارے انتظام کس نے کیے تھے؟ وہی الرزاق رب العالمین ہے۔ اس رب نے تو آپ کو مثال دی ہے نا، اس رب نے آپ کو مثال دی ہے نا، فرمایا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاکبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقضی ما امرہ۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ فرمایا موت میں دیتا ہوں، زندگی میں دیتا ہوں، رزق کا انتظام میں کرتا ہوں۔ یہ جو تم دانے پھینک کے آتے ہو انہیں اگاتا کون ہے؟ انہیں زندگی کون دیتا ہے؟ تم نے کہا زمین سے نکلتا ہے، لیکن اسے زندگی دینے والا کون ہے؟ وہ ہے اکیلا اللہ۔ اسے اگانے والا کون ہے؟ وہ ہے اکیلا اللہ، وہ رزاق ہے۔ اگر رزق کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے تو مسئلہ توحید بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ میرے رب کا نام ہے رزاق، اس نے آپ کو اتنا دے دیا، پھر غیر کے در پہ کیوں جاتے ہو؟ وہ عطا کرنے والا ہے، پھر غیر کے در پہ کیوں جاتے ہو؟ میرے بھائی اس کا نام ہے الخالق۔ ذرا اس کے اس نام پہ بھی غور کریں۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ ہم نے اسے مٹی سے بنایا تھا، پھر نطفے سے بنایا تھا۔ اللہ پھر یہ جو اتنا شاہکار بنا تھا وہ کیسے بن گیا تھا؟ ایک نطفے سے اتنی بڑی تخلیق بن گئی تھی، اللہ یہ کیسے ہوئی تھی؟ فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر 40 دن اس کو ماں کے رحم میں گزرے تھے، پھر یہ نطفہ بدلا تھا، یہ علقہ بن گیا تھا، یہ خون بن گیا تھا۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، اس خون کے بعد اسے 40 دن گزرے تھے، پھر یہ گوشت کی بوٹی بن گیا تھا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس بوٹی سے ہم نے ہڈیوں کو بنایا تھا۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا تھا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کی تخلیق کی تھی، آنکھ بنائی تھی، زبان دی تھی، دل دیا تھا، کان بنائے تھے، سماعت بنائی تھی، بصارت بنائی تھی۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ کیا تھا؟ اس کا وجود نہیں تھا، اس کا تذکرہ نہیں تھا، پھر ہم نے اس کو بنایا تھا۔ فجعلناه سميعا بصيرا، سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا، ایک نطفے سے اتنا شاہکار بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ الخالق۔ اگر میرا رب نطفے کو نہ بدلتا تو تو نہ ہوتا، اگر میرا رب علقہ کو خون کو نہ بدلتا تو تو نہ ہوتا، اگر میرا رب گوشت کی بوٹی کو ہڈیوں میں نہ بدلتا تو تو نہ ہوتا، اگر ہڈیوں کے اوپر گوشت نہ چڑھایا جاتا تو تو نہ ہوتا۔ میرے بھائیو، جس رب نے اتنا شاہکار بنایا تھا ہم اسی رب کو بھول گئے، اسی خالق کو بھول گئے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، یہ میرے رب کے بہترین نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اپنے خالق رب العالمین کو پکارو، اس کے ذریعے دعائیں کرو، اس کے ذریعے مانگو۔ غیر سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قبول کرنے والا ہے کون؟ اللہ۔ میرے رب کا ایک نام ہے المجیب، مانا کہ قبول کرنے والا، جو تم مانگو وہ عطا کرنے والا۔ اللہ اکبر، وہ کیسے عطا کرتا ہے؟ وہ کتنا عطا کرتا ہے؟ ذرا سورہ ابراہیم کے اس منظر کو بھی پڑھ لیں۔ فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنایا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے بارش کو برسایا، وہ اللہ ہی ہے جس نے کشتیوں کو سمندروں میں چلا دیا، وہ اللہ ہی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، دریاؤں کا نظام، سمندروں کا نظام، کشتیوں کا نظام، ناروں کا نظام، ان سب کو چلانے والا کون ہے؟ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، ان نہروں کا نظام بنانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ وہ کون ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، سورج کو چلانے والا اللہ، چاند کو چلانے والا اللہ۔ میرے رب کا کتنا حساس نظام ہے۔ اللہ اکبر، دنیا تھک گئی، دنیا اکتا گئی، دنیا پریشان ہو گئی کہ رب کا نظام کتنا حساس ہے۔ آپ نے کیلنڈر بنایا ہوگا،
آپ نے شیڈول بنایا ہوگا، آپ نے مسجد میں لگایا ہوگا، آپ نے اس پر لکھا ہوگا کہ فلاں دن فلاں تاریخ مغرب کا ٹائم یہ ہوگا، مجھے ایک دن بھی بتا دو سورج ایک دن لیٹ ہو گیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے اشراق کا ٹائم لکھا ہوگا، کوئی ایک دن بتا دو سورج نے طلوع ہونے میں ایک دن لیٹ کر دی ہو، یہ کون سا نظام ہے؟ فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ سورج کو ٹائم کس نے سکھایا؟ یہ غروب ہونے کا ٹائم، یہ سردی کا ٹائم، یہ گرمی کا ٹائم، یہ طلوع ہونے کا ٹائم۔ والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل۔ یہ چاند جو نکلا تھا بڑے آب و تاب سے چمکا تھا، کبھی چمکتے ہوئے مکمل چمکا تھا، کچھ تاریخیں کچھ راتیں غائب ہو گیا تھا۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ فرمایا والقمر قدرناہ منازل، اس چاند کو منزلیں بھی ہم نے عطا کی تھیں۔ اللہ تو نے کیوں بنائے؟ سورہ ابراہیم میں فرمایا وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، چاند بنایا تمہارے لیے، سورج کو بنایا تمہارے لیے، وسخر لکم اللیل والنہار، رات کو بنایا تمہارے لیے، دن کو بنایا تمہارے لیے۔ فرمایا وآتاکم من کل ما سألتموہ۔ قرآن اٹھانا، ترجمہ پڑھ لینا۔ اللہ کی قسم میں یہ جملہ میری آپ کی زندگی کا حوصلہ ہے، یہ جملہ میری اور آپ کی زندگی کا یقین ہے، یہ جملہ میری اور آپ کی زندگی کا بھروسہ ہے۔ فرمایا وآتاکم من کل ما سألتموہ، تم نے جو مانگا تھا رب نے عطا کر دیا، رب نے تمہیں خالی نہیں لوٹایا، اللہ نے ان خالی ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹایا۔ وہ جو اتنا عطا کرنے والا ہے، ظالموں پھر غیر سے کیوں مانگتے ہو؟ پھر غیر سے کیوں سوال کرتے ہو؟ پھر غیر کے سامنے دامن کیوں پھیلاتے ہو؟ پھر غیر کے سامنے گھٹنے کیوں ٹیک دیتے ہو؟ پھر غیر کے سامنے التجائیں کیوں کرتے ہو؟ پھر غیر کے سامنے ماتھا کیوں رگڑتے ہو؟ فرمایا وآتاکم من کل ما سألتموہ، تم نے جتنا مانگا تھا میں نے تو وہ عطا کر دیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ تم جاؤ شمار کرو، تمہیں چیلنج ہے، تم تھک جاؤ گے، تمہارے اعداد و شمار ختم ہو جائیں گے۔ رب کی نعمتیں کبھی شمار میں آنے والی نہیں ہیں، وہ اتنا عطا کرنے والا ہے۔ رب نے تو جو تمہیں زمین دی ہے نا رہنے کے لیے، اس پہ ذرا سائنسی حوالے سے تھوڑا سا غور کر لو۔ اگر دنیا سیارے پہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر دنیا مریخ پہ ہوتی تو کیا ہوگا؟ سائنسدان بتاتے ہیں سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا کہ انسان کی بینائی ختم ہو جاتی، دوسرا نقصان یہ ہوتا آپ کی جو ہڈیاں ہیں نا ان میں کام کرنے کے موڑنے کی صلاحیت موجود ہے، یہ جامد ہو جاتی، یہ اکڑ جاتی، یہ سکڑ جاتی، ان میں پلٹنے کی، ان کے جوڑوں کو تبدیل ہونے کی کوئی طاقت ہی نہ رہتی۔ رب نے اتنا نظام دیا ہے، ان الانسان لظلوم کفار، فرمایا سب کچھ میں نے دیا ہے، بڑا ظالم بھی ہے، ناشکرا بھی ہے تو انسان۔ اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سب کچھ رب دیتا ہے، پھر بھی مشرک غیر کے پاس جاتا ہے، اس سے بڑا کائنات میں کوئی ظالم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں تو فرعون کا ظلم بھی موجود، قرآن میں تو قارون کا ظلم بھی موجود، قرآن میں تو قوم سمود، قوم عاد کا ظلم بھی موجود، قرآن میں تو قوم لوط کا ظلم بھی موجود ہے۔ میرے رب نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا اگر کوئی ظلم ہے تو شرک ہے۔ مشرک پھر بھی غیر کے در پہ چلا جاتا ہے، اس جیسا کائنات میں کوئی غدار نہیں ہے، اس جیسا کائنات میں کوئی ظالم نہیں ہے۔ اس نے میرے رب کی ذات کو سمجھا ہی نہیں، اس نے میرے رب کے ناموں کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ میری اس تھوڑی سی گفتگو پہ غور کرے، اگر میرے رب کا نام الرحمن الرحیم ارحم الراحمین سمجھ میں آ جائے، کس کا دل مانے گا کہ وہ غیر کے در پہ چلا جائے؟ اگر کسی کو الرزاق کا معنی سمجھ میں آ جائے، کس کا دل مانے گا کہ وہ قبر کے سامنے ماتھا ٹیک دے؟ اگر کسی کو میرے رب کا نام المجیب سمجھ میں آ جائے، اس کا دل کیسے گوارا کرے گا کہ میں جا کے غیر سے مانگ لوں؟ اگر پھر بھی غیر سے مانگتا ہے، اللہ کی قسم اس جیسا کوئی ظالم نہیں ہے، اس جیسا کوئی غدار نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کی عطاؤں کو سمجھیں، اس کی مہربانی کو سمجھیں، اس رب کی محبت کو سمجھیں، اور پھر سوچیں۔ میں نے حدیث شفاعت شروع میں بتائی تھی، محمد بھی مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس سے کیوں نہ مانگیں جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہیں؟
پھر اس سے کیوں نہ مانگے جس سے اولیاء مانگتے ہیں، جس سے صالحین مانگتے ہیں۔ پھر میرے بھائیو آئے اس رب ذوالجلال کی طرف سے جو عقیدہ توحید بیان ہوا ہے اس کو سمجھنے۔ مجھے میرے رب کی قسم ہے، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں ہے۔ اہل حدیث و اہل توحید تمہیں بھی کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم ہے، رفع الیدین کا مسئلہ بعد میں، حج کا مسئلہ بعد میں، آمین بالجار، فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ بعد میں۔ سب سے پہلے مسئلہ ہے تو توحید کا مسئلہ، سب سے اول مسئلہ ہے تو توحید کا مسئلہ ہے۔ معاذ تم جا رہے ہو یمن کی طرف، سب سے پہلے انہیں بتانا لا الہ الا اللہ، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، سب سے پہلے بتانا لا الہ الا اللہ۔ علی فتح کا جھنڈا ہاتھ میں، اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، رسول بھی تم سے محبت کرتا ہے، خیبر کی فتح تمہارے حصے میں آنے والی ہے۔ علی سب سے پہلے تم نے دعوت دینی ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ مکہ کا دور ہے، میرے نبی نے 10 سالہ دور میں اپنے صحابہ سے نہیں کہا تم پر نماز فرض ہے، نہیں بتایا زکوٰۃ فرض ہے، مجھے بتاؤ نہیں کہا تم پر حج فرض ہے، میرے پیغمبر نے نہیں فرمایا تم پر روزے فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی مسئلہ بتایا، مسئلہ توحید۔ میرے نبی طائف میں موجود ہیں، زین بلجار کا مسئلہ تو نہیں تھا نا، طائف میں میرے نبی کو پتھر لگے ہیں۔ امتیوں مسئلہ توحید ہے۔ ظالموں گر تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا نا، اللہ کی قسم میں محمد کا دین تم نے سمجھا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم پڑھو زندگی بھر تہجد، تہجد کے سجدوں میں راتیں گزار دو، تمہیں توحید سمجھ میں نہیں آئی، تمہیں محمد کا دین سمجھ میں نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرو زندگی کے ہر سال حج، تم نے توحید کو نہیں سمجھا، تم نے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ مدارس قائم کرو، مساجد قائم کرو، ہزاروں مسجدیں بنا دو، پوری دنیا میں دین کو پھیلا دو، تم نے توحید نہیں سمجھا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پوری دنیا میں حفاظ کے لوگ، نوجوانوں کو حافظ بنا دو، تم نے توحید نہیں سمجھا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ دنیا کو تانا دو، انہیں بتاؤ ہماری بھی محنت ہے، ہم دنیا میں چلے گئے، ہم انٹرنیشنل لیول پہ پہنچ گئے، فلاں فلاں ملک میں ہم نے اتنی تبلیغ کی ہے، ہم نے اتنے نصیحتیں کی ہیں، جاؤ کچھ بھی کر لو، تم نے توحید نہیں سمجھی، تم نے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ میرے نبی نے پتھر کیوں کھائے تھے؟ مسئلہ توحید تھا اللہ کے بندو۔ ابو جہل سے دشمنی کیوں تھی؟ ابو لہب سے اختلاف کیوں تھا؟ مسئلہ توحید تھا اللہ کے بندو۔ اس مسئلے کو سمجھو، اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو ہم نے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کر، اللہ مقتدیوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آؤ سوال تو کرو کہ توحید کیا ہے، آؤ پوچھو مسئلہ توحید کیا ہے، توحید کس کو کہتے ہیں، اور پھر توحید کا ضد ہے شرک۔ کبھی پوچھو نا شرک کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ میں شرک سے محفوظ ہوں۔ میرے بھائیو عقیدہ توحید سمجھنے کے لیے ضروری ہے، عقیدہ توحید سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ میرے رب کے، اب آپ کے ٹائم کتنا؟ المختصر، توحید کی 3 اقسام ہیں۔ توحید ربوبیت، یعنی رب اپنے تمام کاموں میں یکتا ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 2، توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت، میں نے ہر عبادت کا لائق ہے تو اکیلا اللہ ہے۔ دعا، سجدہ، نذر و ریاض، آپ کا ہر عمل جس میں آپ نے ثواب کی نیت کر رکھی ہے، یہ توحید الوہیت، یہ میرے رب کا حق ہے، غیر کو ملے گا تو شرک ہو جائے۔ نمبر 3، اسماء و صفات، میرے رب کے بہترین نام ہیں، صفات اس رب ذوالجلال کے کچھ خاص کام ہیں، ان میں بھی وہ یکتا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں شرک کیوں کیا جاتا ہے؟ مختصر بتاؤں گا، اپنے موضوع کو تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم وفات پانے والے اولیاء کو پکارتے ہیں نا، وہ ہماری پکار سنتے ہیں۔ اگر میری ان باتوں کو آپ سمجھ لیں تو آپ کو عقیدہ توحید انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلا سوال، ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے
کہ جو اولیاء صالحین انبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے ہماری بات کو سنتے ہیں، ہماری پکار کو سنتے ہیں۔ آئیں قرآن سے پوچھیں، سورہ احقاف ہے، آیت نمبر 5 ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، غیر سے مانگنے والا مانگتا رہے، قیامت تک مانگتا رہے، اس کی دعا کو کوئی رب کے علاوہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اگلا جملہ فرمایا وَهُمْ مَن دُعَاهِمْ غَافِلُونَ، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں پکار رہا ہے کہ نہیں پکار رہا ہے۔ پہلا مسئلہ حل ہو گیا کہ دنیا سے جانے والا کبھی سنتا نہیں ہے، جب سنتا ہی نہیں ہے تو پھر یہ پکارنا کس لیے، پھر یہ دعا کس لیے، پھر یہ سوال کس لیے، پھر یہ جملہ ہماری ان تک ان کی اللہ تک، پھر یہ کس لیے؟ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں آپ انہیں سنا نہیں سکتے۔ رب نے کتنا واضح بتا دیا۔ نمبر 2، ہمارے بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رب بھی فائدے نقصان کا مالک ہے، یہ بھی تو کچھ ہیں، یہ بھی تو کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اولیاء کا احترام، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یاد رکھیں ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن کیا وہ ہمارے فائدے نقصان کے مالک ہیں؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 188 ہے، 188 188 آیت میں رب ذوالجلال نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیں کُلَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آپ اپنے امتیوں کو بتا دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کہہ دیں میں کون، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے فائدے نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اگر رحمت کائنات بھی یہ کہہ دیں تو اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بندو، یہ عقیدہ توحید، اس مسئلے کو سمجھیں۔ نمبر 3، ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ فلاں کوئی ہے جو ہمارا مشکل کشا ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کیا رب کے علاوہ کوئی مشکل کشا ہے؟ فرمایا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر آپ پر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی تنگی، کوئی مشکل آ جاتی ہے، اسے ٹالنے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ، رب کے علاوہ کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ پھر میرے بھائیو، شرک کی ایک خطرناک صورت موجود ہے، میری مائیں بہنیں موجود ہیں، میں انہیں بھی پیغام دینا چاہوں گا۔ ہم پریشان ہو گئے، ہم وہم پرستی کا شکار ہو گئے کہ فلاں مصیبت آ سکتی ہے، جادو لگ سکتا ہے، تعویذ اثر کر سکتا ہے، تعویذ کا توڑ ہوگا تو تعویذ ہوگا، جادو کا توڑ ہوگا تو جادو ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہوتا، جادو کا توڑ کبھی جادو نہیں ہے، یاد رکھو، تعویذ کا توڑ کبھی تعویذ نہیں ہے، یاد رکھو۔ سنن نبی داؤد کتاب الطب کی حدیث ذکر کروں گا، امید ہے انشاءاللہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کا منظر ہے، گھر میں آئے، گھر والی کو دیکھا، سنن نبی داؤد کتاب الطب سے ذکر کر رہا ہوں کہ ان کی گردن میں بندھا ہوا ایک تعویذ موجود، ایک دھاگا موجود۔ کہا تم نے کیوں پہنا؟ کہا مسئلہ یہ ہے، بات یہ ہے کہ کوئی مرض لاحق ہے، اس کا دم کروایا تھا، اس لیے تعویذ بنا کے پہن لیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑا، فجذب وقطع، پکڑا، اس دھاگے کو کاٹ دیا اور اس کے بعد پھینک دیا۔ ہم ڈر جاتے ہیں، معلوم نہیں کیا ہوگا، پیر صاحب تو نعوذ باللہ گردن توڑ دیں گے۔ اللہ رحم کرے جو ہمارا نظریہ، جو ہمارا ذہن۔ حدیث کے الفاظ ہیں فجذب، اسے کھینچا، اسے کاٹا اور اس کے بعد اس کو پھینک دیا۔ ہاں خیال رکھنا کہ اگر اس میں قرآن کی آیات ہو تو ان کا احترام ضروری ہے، لیکن 99% یاد رکھنا، کھول کے چیک کر لینا، ان میں قرآن کی آیتیں نہیں ہوتی، بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات خالی عدد لکھے ہوتے، بعض اوقات نعوذ باللہ فرشتوں کے الٹے نام لکھے ہوتے۔ یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، اگر کوئی تجربہ کرے تو کر لے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو پھینک دیا اور اگلا جملہ یہ کہا کہ عبداللہ بن مسعود کا پورا خاندان تو شرک سے بری ہے۔ اس جملے کا مطلب ہے تعویذ پہننا شرک ہے۔ پھر آگے اس عورت نے سوال کیا تھا، یہی سوال ہمارا ہے۔ ہم کیا سوال کہتے ہیں؟ مولوی صاحب اساں سندھی باہر بچاندہ سی فلانے ہندو وٹ ونا دو نہ ڈاٹھ جو سور ختم تھی دعا سی، فلانے ہندو کا
پھینوں پڑھایا تو پود مسئلہ حل تھی ویندو۔ اس بزرگ عورت نے کہا عبداللہ بات یہ ہے، میں یہودی عورت کے پاس جاتی ہوں، غیر مسلم عورت کے پاس جاتی ہوں، ماں غیر مسلم عورت کا دم کرایا تھی، پھر کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو شفا مل جاتی ہے عبداللہ۔ کہا بات یہ ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، مرض لاحق ہوا، تمہیں وسوسہ آیا کہ فلاں مسئلہ ہو گیا، اب دوسرا وسوسہ شیطان نے آپ کے ذہن میں یہ ڈالا کہ فلاں جگہ سے تعویذ لے لو، آپ نے لے لیا اور شیطان کا وسوسہ ختم ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ مسئلہ شروع تو ہوا تھا، تعویذ سے نجات مل گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر عبداللہ فرماتے ہیں کاش ایسا ہوتا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی ہوئی دعا پڑھ لیتے تو تمہیں شفا مل جاتی۔ میں بھی کہتا ہوں، میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، کاش ایسا ہوتا کہ تعویذ کو پھینک کے آپ دعا پڑھتے۔ کون سی دعا؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ تو شفا دینے والا، تو بیماریوں کو ٹالنے والا، ایسی شفا دے کہ اس جسم میں بیماری کا وجود ہی نہ رہے۔ تو میرے بھائیو، رب کا نام ہے الرحمن، رب کا نام ہے الرزاق، رب کا نام ہے المجیب، رب کا نام ہے الخالق، رب ذوالجلال کا نام ہے الودود۔ ان ناموں پہ غور کریں، عقیدہ توحید انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ شرک کے حوالے سے جتنے ہمارے پاس عقیدے موجود ہیں، فلاں کسی غیر کو مشکل کشا کہہ دینا شرک ہے، کسی کے بارے میں حادث روائی کا عقیدہ رکھنا شرک ہے، تعویذ پہننے لگا، میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بتائی ہے، شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کسی بھائی کو میرے کسی حوالے کسی جملے پر بھی اعتراض ہو تو انشاءاللہ ہم دلیل پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے پروگرام کا انعقاد کیا، جنہوں نے پروگرام کے لیے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔